السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، خطاب تو کیا ہوگا، بس چند باتیں سمجھانے کی غرض سے آسان انداز میں ایمان اور عمل کی حفاظت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رکھیں، اور ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اسی پر موت نصیب فرمائے۔ آج کا جو پرفتن دور ہے، ماحول ہے، اس سے آپ اچھی طرح واقف ہے، اور ایسے ماحول میں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہزاروں ایسے عقل مند کہے جانے والے پیدا ہو گئے کہ جو اپنے ذہن و فکر سے، اپنی عقل سے بظاہر لوگوں کی رہنمائی کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ اور اصل میں اختلاف بڑھنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ مسلمانوں کی قیادت تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی قیادت ان کی عقل کے ذریعے ہوتی ہے، اور کامیاب قیادت یہ عقل کی غلام نہیں ہوتی ہے۔ کامیاب قیادت اس وقت ہوتی ہے جب اس قیادت کے اصول قرآن و حدیث پر ہوا کرتے ہیں، اور یہ ہماری بنیاد ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے حکم کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر، صحابہ کرام کی قیادت کے فیصلوں کو چھوڑ کر کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ موجودہ وقت میں صرف لوگوں کی بھیڑ کو جمع کر لے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، یہ غلط ہے۔ اسلامی تاریخ مکمل اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ ہماری جن قیادتوں نے لوگوں کے دین، ایمان، عقیدے کی اور دنیا کی حفاظت فرمائی، ان میں آپ کو ایک بھی قائد صلح کلیت کی مجاز والا نہیں ملے گا، ایک مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا ہے۔ بلکہ جتنی بھی قیادت کرنے والوں نے مسلمانوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کی، تو ان کے قیادت کے اصول یہ قرآن کے حکم کے مطابق ملیں گے، حدیث کے حکم کے مطابق ملیں گے، اور انہوں نے تعداد کا سہارا لیا، لوگوں کا سہارا لیا، اور ظاہری اسباب اور وسائل کا جو جائز ہے اس کا سہارا لیا، لیکن وہ تمام قیادت کرنے والوں کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا تھا۔ وہ تمام قیادت کرنے والوں کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ وہ مختصر سے ہوتے تھے انہی کو غلبہ عطا فرمایا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ آج کے وقت میں جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو ہر نیا فتنہ صلح کلیت کی ہوا کو تیز کرتا ہے۔ صلح کلیت
یعنی صلح کر لینا، ہر ایک سے صلح کر لینا، بھائی دیوبندی بھی صحیح، وہابی غیر مقلد بھی صحیح، رافضی شیعہ بھی صحیح، یعنی ہر ایک کو صحیح کہنا، یا یہ کہ ہر ایک سے اختلاف کو ختم کرنے کی بات کرنا، یہ صلح کلیت ہے۔ تو ایسے وقت میں کہ جب مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، مسلمانوں پر زیادتی ہوتی ہے، مسلمان کی ملکتیں خطرے میں آتی ہے، تو ایسے وقت میں آپ نے سوشل میڈیا پر یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے رہبر کہے جانے والے کہتے ہیں کہ اب بھی علماء کرام بولے کہ سنی دیوبندی اختلاف کی باتیں ہی کرتے رہیں گے، اب بھی سنی علماء اہل سنت اور غیر مقلد کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے اسی کی باتیں کرتے رہیں گے، ان کو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ پوری امت کو ہلاک کر دیں گے، اتنی پریشانی میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آج جو ہمارے سامنے پریشانیاں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں کوئی دور ایسا آیا ہی نہیں کہ مسلمان پریشان نہ کیا گیا ہو، ماضی میں گزرے ہوئے وقت میں بے شمار ایسے موقع آئے ہیں جب مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنے کا ارادہ کر لیا گیا، لیکن یہ کہ وہ مسلمان جو باقی رہے اور باقی رہ کر دین آنے والی نسلوں کو پہنچایا، تو وہ باقی رہنے والے صلح کلی نہیں تھے، بلکہ یہ مزاج کے تھے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج اصل میں لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، حالانکہ یہ حقیقت ہے، جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، جو بھی آیا جانے کے لیے آیا، ہم آئے ہیں، ہم کو بھی جانا ہے، تو یہ جان تو ہے ہی اسی لیے کہ ایک نہ ایک دن اس کو جانا ہی ہے، لیکن اللہ نے ایک نعمت ہمیں وہ عطا فرمائی ہے جو یہاں پر بھی بچانا ہے، قبر و حشر میں بھی بچانا ہے، وہ ایمان کی دولت ہے، وہ عشق مصطفیٰ ہے، وہ اگر بچ جائے تو اس گھڑی میں بھی اگر انتقال ہو جائے تو جان دے کر ناکام نہیں ہوگا، بلکہ جان دے کر بھی وہ تو یہی کہے گا، ایمان اگر بچا کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اصل ہے ایمان کی حفاظت۔ آپ دیکھیں کہ آج کے وقت میں، اور یہ جو اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان کا شعر ہے نا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ عقائد اہل سنت و جماعت کو ثابت کرنا ہے تبھی یہ شعر پڑھا جائے، میں تو یہ مانتا ہوں کہ تمام بزرگوں نے اسی شعر پر عمل کیا، چاہے عقیدے کی بات آئے، چاہے دنیا کی مصیبت کی بات آئے، ہمارے بزرگوں نے اپنی عقل سے زیادہ گزرے ہوئے زمانے کے بزرگوں کی تعلیمات پر بھروسہ کیا، ان کی قیادت کے اوپر بھروسہ کیا اور ان کے نقش قدم کے اوپر چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ اب آج کے دور میں ہمارے سامنے جو پریشانی ہے، تو ایک مثال دے کر جو صلح کلیت کی باتیں کرتے ہیں یا جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آج کے وقت میں تو ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہے، تو میں ایک مثال دے کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر کا دور جانتے ہیں نا، صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دور، اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی۔ ایک تو یہ کہ آج جو سوشل میڈیا کے فالوورز کو دیکھ کر لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، چاہے منہاجی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا ہو، لیکن بھاگیں گے کیوں؟ بلکہ اس کے پیچھے بہت چلنے والے، ارے تم قرب قیامت میں جیتے ہو اور فالوورز کی بات کرتے ہو۔ صدیق اکبر کا زمانہ یہ خیر القرون میں سے ہے۔ کون سا زمانہ ہے؟ یہ بہتر زمانوں میں سے ہے۔ جس زمانے کو بہتر ہونے کی سند امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی، تو ایسے زمانے میں
مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا نا تو اس کے فالوورز، اس جھوٹے کے فالوورز اتنے زیادہ پیدا ہو گئے تھے کہ 40,000 کا تو لشکر اس کے پاس پایا جاتا تھا۔ جب خیر القرون میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب، اس کے فالوورز اگر پیدا ہو سکتے ہیں تو قرب قیامت میں منہاجی کی قبر پر جانے والے کے فالوورز پیدا ہو تو اسے دیکھ کر بہکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ تمام بزرگوں کا انتخاب گمراہیت سے بچانے کے لیے یہ امام احمد رضا کی ذات ہے، اور امام احمد رضا کے مسلک پر، ان کے عقیدے پر جو قائم ہے تو یقین جانے اس کا ایک بھی چاہنے والا نہ ہو پھر بھی وہ ہمارے سروں کا تاج مانا جائے گا، اور جو امام احمد رضا کے مسلک سے ہٹ جائے تو ہزاروں فالوورز اگر پیدا ہو جائے تو یقین جانے وہ ہزاروں لوگ میدان محشر میں نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دور میں جو پریشانیاں تھی، تو ایک تو ارتداد کا فتنہ، یعنی لوگ مرتد ہو رہے تھے، وہ فتنہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ کہ بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، وہ بھی تھا۔ تیسرا معاملہ حضرت اسامہ کا لشکر جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا، اور پھر یہ کہ یہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ جو بہت بڑی طاقت بن کر ابھرا تھا، اور ایسے وقت میں صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دور تھا نا، تو آپ نے بدری صحابہ کو حصول برکت کے لیے اب جہاد میں جانے سے روک دیا تھا کہ یہ بدری صحابہ مختصر بچے ہیں، اب یہ جہاد میں نہیں جائیں گے، ان کے وجود سے برکتیں حاصل کریں گے۔ لیکن یہ کہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بدری صحابہ کو بھی جہاد کا حکم دیا کہ جاؤ جا کر مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کرو۔ اب آپ سوچیں کہ مسلمانوں کے سامنے ہزاروں پریشانیاں ہیں، اور ایسے پریشانی میں ہر محاذ پر برائی کا خاتمہ جو ہوتا ہے وہ صرف بائیکاٹ کے ذریعے نہیں ہے، وہ صرف زبان کے ذریعے نہیں ہے، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام برائیوں کا مقابلہ جب تلوار کے ذریعے کیا اور کبھی بھی باطل سے اتحاد نہ کیا، اور اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا، اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ صدیق اکبر کہ جنہوں نے ہر فتنے کا مقابلہ کیا ہے، تو وہ فتنے کا مقابلہ باطلوں کے ساتھ اتحاد کے ذریعے نہیں ہے بلکہ باطلوں کے رد کے ساتھ ہے۔ تو آج کے وقت میں اگر مسیلمہ کذاب کا نمونہ کہا جائے تو اسے آپ دیوبندی جماعت کہہ سکتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور انہوں نے معاذ اللہ یہ لکھا کہ بعد زمانے نبوی بھی اگر کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو معاذ اللہ خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا اگر آج کے دور میں ہے اور تمہاری ملکیت اگر خطرے میں آ جاتی ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا اگر آج کے دور میں ہے، تمہاری جان اگر خطرے میں آ جاتی ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا اگر آج کے دور میں ہے، تمہارا کاروبار خطرے میں آ جاتا ہے، تو آپ ذرا بتائیں کہ کیا ایسے لوگوں سے اتحاد کرنے سے تم کو غلبہ عطا کیا جائے گا؟ ایسے لوگوں سے اتحاد کرنے سے اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا؟ ارے اسلاف نے ہم کو یہ بتایا کہ جب بھی ایسے عقائد والے پیدا ہو جائے تو کہیں سے بھی پیدا ہوں گے، تو یقین جانے اگر ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرو گے اور اپنے عمل سے یہ کہو گے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جا سب ان پر فدا کر دے، اگر یہ مزاج تمہارا ہوگا تو اگرچہ مختصر ہوگے، اللہ تبارک و تعالی عزتیں تم ہی کو عطا فرمائے گا۔ اور اس عقیدے پر اگر مضبوطی سے قائم رہنے کے بعد
اگر بالفرض اگر جان بھی چلی گئی تو جان کا جانا یہ ناکامی نہیں ہے، صلح کلی بن جانا یہ ناکامی کا ذریعہ ہے۔ جان کا جانا یہ ہار نہیں ہے، صلح کلی بن جانا یہ ہار ہے۔ اور جان اگر عشق مصطفیٰ میں چلی جائے تو دنیا والے کچھ بھی کہتے رہے، جانے والا تو یہی کہے گا کہ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے اور صرف سننے کی حد تک نہیں دوستو، سناتا تو سالوں سے ہو، علماء بھی سناتے ہیں، سننے کی حد تک نہیں۔ اگر واقعی میں کامیاب ہونا ہے، واقعی میں اگر دین ایمان عقیدے کی حفاظت کرنی ہے نا، تو اپنے دل کے اندر نقش کر لو کہ سنی کا غیر سنی سے اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، سنی کا غیر سنی سے اتحاد ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کوئی اگر کہیں کہ نہیں بھائی سر زیادہ ہو جائیں گے، بھیڑ زیادہ ہو جائے گی، بازوؤں کی طاقتیں زیادہ ہو جائے گی، تو آپ مجھے ایک بات کا جواب دے۔ جواب آپ کو دینا ہے، میں چند باتیں صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ جواب آپ کو دینا ہے کہ کامیابی بازو کے ذریعے ملتی ہے یا اللہ کی عطا سے؟ بازو میں طاقت بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر کامیاب نہ کرنا چاہے نا تو یہ بازو کی طاقت ایک پرندے سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، اور وہ اگر طاقت دینا چاہے تو ابابل پرندے کو بازو سے زیادہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ یعنی کامیابی کب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تب کامیابی ملے گی۔ اب کامیابی کس کے لیے ہے؟ کامیابی کس کے لیے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ کامیاب کن کو کیا جائے گا؟ تو کامیاب جن کو کیا جائے گا ان کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کامیاب تو مومن کو کیا جائے گا۔ اب جب کامیاب مومن ہی کو کیا جائے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلاں کہتا ہے میں بھی مومن، فلاں کہتا ہے میں بھی مومن، فلاں کونے سے کہتا ہے میں بھی ایمان والا۔ یہ سب دعوے والے ہیں، یہ سب دعوے والے ہیں، لیکن مومن کو جب کامیاب کیا جائے گا تو ایمان والوں کی صفت کیا؟ ایمان والوں کی صفت قرآن نے کیا بتائی؟ تو قرآن نے ایمان والوں کی صفت بتائی لا تجید قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ ایمان والوں، یہ سیدھا حساب بتا رہا ہوں، ایمان والوں کی صفت بتائی جو اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے، ان کو نہیں پاؤ گے۔ کیا نہ پاؤ گے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرے۔ یعنی ایمان والوں کے لیے کامیابی اور ایمان والوں کی صفت یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت ارے بولیے نہیں کریں گے۔ اب آپ بتائیں جو ہمارے نبی کے علم کو جانور کے برابر کہے وہ اللہ اور رسول کا دشمن ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے ہے کہ نہیں؟ جو ہمارے نبی کو معاذ اللہ مر کر مٹی میں ملنے والا کہے وہ اللہ اور رسول کا دشمن ہے کہ نہیں؟ اب ایسے دشمنوں کے حوالے سے یعنی دیوبندی، غیر مقلد، رافضی، شیعہ، ان لوگوں کے حوالے سے بعض عقلمند آج کے وقت میں یہ کہتے ہیں کہ اگر سنی دیوبندی کا اختلاف اگر برقرار رہا، باقی رہا تو ناکامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بعض عقلمند کہتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کوئی یہ کہتا ہے برادری کو تو ایک ہونا ہی چاہیے، میں فلاں برادری میں پیدا ہوا۔ ارے برادری میں پیدا ہونا یہ جنت کی سند نہیں ہے، شہر میں پیدا ہونا یہ جنت کی سند نہیں ہے۔ کسی بھی برادری سے تیرا تعلق رہے اور عشق مصطفیٰ سلامت ہے تو یہ جنت میں جانے کی سند ہے۔ عشق رسول اگر سلامت رہے تو وہ جنت میں جانے کی سند ہے۔ اب لوگ ذہن کیا دیتے ہیں، آسان انداز میں بتا دوں کہ آج کے وقت میں کیا کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں اگر سنی دیوبندی غیر مقلد کرتے رہے تو ناکام ہو جاؤ گے، برادری اگر بٹ گئی تو ناکام ہو جاؤ گے، شہر کے تقسیم ہو گئی تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جو بھی اللہ رسول کا دشمن ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دیوبندی ہے، غیر مقلد ہے، یہ اللہ رسول کے دشمن ہے،
تو ان کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ ان سے محبت نہیں کریں گے. اور سب سے قریبی رشتہ برادری میں باپ کا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاهُمْ، اگرچہ وہ تمہارا باپ ہو، او ابناہم، اگرچہ تمہارا بیٹا ہو، او اخوانہم، اگرچہ تمہارا بھائی ہو، او عشیرتہم، اگرچہ تمہارے خاندان والا ہو. اب یہ ایمان والوں کی صفت جو قرآن نے بیان فرمائی تو کامیابی ایمان والوں ہی کے لیے ہے. اور ایمان والوں کی صفت غداروں سے اتحاد نہیں بلکہ غدار کا بائیکاٹ ہے. تو دنیا میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی وہابی کا بائیکاٹ تجھے کمزور کر دے گا. تو یہ دنیا کے عقل مندوں کا دعویٰ ہے کمزور کر دے گا. اور میرا رب فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ ان کے دلوں میں اللہ ایمان کو نقش فرما دے گا. سبحان اللہ. آپ مجھے بتائیں رب کی سنیں گے، رب ہی کی مانیں گے؟ اور جب اللہ نے فرما دیا کہ بائیکاٹ یہ ایمان کے نقش ہونے کا ذریعہ ہے اور ایمان والوں کے لیے کامیابی ہے، تو یقین جانے دیوبندیت اور غیر مقلدیت سے اتحاد میں کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. سنی عشق رسول کی بنیاد پر اگر متحد ہو جائے اور اپنے عمل سے یہ کہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اگر ایسے ہو گئے تو اللہ تم ہی کو کامیابی عطا فرمائے گا. یہ قرآن نے ہم کو راستہ بتایا. کس نے؟ کوئی ادھر ادھر کی بات کرتا ہے، اپنے ذہن سے بات کرتا ہے، اپنی عقل سے بات کرتا ہے، کوئی تاریخ کی کتابوں کے حوالے کی بات کرتا ہے. میں نے جو سوچ اور فکر کی بات کی ہے وہ سوچ ہے کہ جس سوچ کو لے کر 1450 سال کی قیادتوں نے مسلمانوں کو آباد کیا ہے، جس سوچ کی بنیاد پر مسلمان کامیاب ہوئے. لہذا دوستو، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ کر چلیں کہ کبھی بھی ایسے لوگوں کو اپنا رہنما نہ سمجھے، ایسے لوگوں کو تمہارا خیر خواہ نہ سمجھے کہ جو سنی دیوبندی کو ایک کرنے کی معاذ اللہ بات کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حاکم بنایا. کیا بنایا؟ قرآن میں ہے نا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آپسی اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لے، فیصل نہ بنا لے. تو حاکم یہ ہمارے آقا کی ذات ہے. کون ہے حاکم؟ ہمارے آقا کی ذات ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مخلوق میں ہماری سب سے زیادہ بھلائی چاہنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ سنی کا ہر فرد اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو بغیر کسی مبالغہ کے علماء کی موجودگی میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر ایک امتی کو دونوں جہاں میں کامیاب ہونے ہی کا نسخہ عطا فرمایا. یعنی میں خود اپنی کامیابی کے لیے جتنی کوشش کرنے والا ہوں، یا یہ کہیے کہ میں اپنی ذات کے حوالے سے جتنا بہتر سوچتا ہوں، قسم خدا کی امتی کے ہر فرد کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے کئی گنا زیادہ، ہزاروں گنا زیادہ بہتر سوچ کے مالک ہے. ہمارے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یہ دنیا اور آخرت، یہ دونوں جہاں میں عزت کا ذریعہ ہے، دونوں جہاں میں یہ کامیابی کا ذریعہ ہے. تو جب ہمارے آقا کو اللہ تبارک و تعالی نے حاکم بنایا اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ان لوگوں کے حوالے سے یہ فرما دیا، اگر دیوبندی کے قریب بھیڑ کرنے سے طاقت ملنے کی امید ہوتی، اگر غیر مقلد کے قریب بیٹھنے سے اگر قوت ملنے کی امید ہوتی تو لا تجالسہم لا تشاربہم کیوں کہا گیا؟ جب ہمارے آقا نے ان کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرما دیا، ان کے ساتھ پینے اور کھانے سے منع فرما دیا، جب ان کے قریب جانے سے منع کر دیا اور ہم کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا کہ ان کے قریب جانے سے گمراہیت کا خطرہ پایا جاتا ہے،
تو ہر سنی کے دل کے اندر ایمان ہے، وہ اپنے دل کے اندر ایمان کو رکھ کر یہ سوچے کہ ہمارے لیے مکان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے یا عشق مصطفیٰ کی حفاظت زیادہ ضروری ہے۔ ہر سنی اپنے دل کے اندر ایمان کو رکھ کر یہ سوچے کہ ہمارے لیے دنیا کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری ہے یا دین کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری ہے، تو یقیناً ایمان کو دل میں رکھ کر سوچو گے تو ایمان والا یہی کہے گا کہ اس جسم کی قیمت جو ہے نا وہ عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر ہے۔ میں کسی محل میں رہنے لگوں، اس محل کی بنیاد پر میری قیمت نہیں ہے۔ میں دنیا کا بادشاہ بن جاؤں، بادشاہت کی بنیاد پر میری قیمت نہیں ہے۔ میرے ہزاروں فالوورز ہو جائے، فالوورز کی بنیاد پر میری قیمت نہیں ہے۔ جس کی جو بھی قیمت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر ہے، وہ دین کی بنیاد پر ہے، وہ غلامی مصطفیٰ اور حضور سے نسبت کی بنیاد پر ہے۔ جب نسبت ہی کی بنیاد پر ہے تو ہر مسلمان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے لیے مکان و دکان سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں، اور دین، ایمان، عقیدے کی حفاظت یہ بد مذہبوں سے قریب ہو کر نہیں ہو سکتی ہے۔ دین، ایمان کی حفاظت ان سے نرمی کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ دین کی حفاظت کرنی ہے تو اپنے عمل سے یہ کہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایمان، عقیدے کی حفاظت کا ذریعہ۔ اور دوستو ایک بات بتاؤ کہ یہ حقیقت ہے کہ دیکھیے زبانی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے ایسا نہیں ہوتا ہے، ہم سے وہ نہیں ہوتا ہے، اور رشتہ داروں کی بنیاد پر گھال میل کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، غیر مقلد سے مقابلہ نہیں ہو پائے گا۔ بولے کیوں؟ بولے کہ ہمارے رشتے میں بھی غیر مقلد ہے۔ دیوبندی سے مقابلہ نہیں ہو پائے گا، بولے کہ رشتے میں دیوبندی ہے۔ اور سب سنی مل کر بھی سنیوں کی حفاظت نہیں کر پاتے اور وہاں پر کمزوری دکھاتے۔ لیکن آپ جواب دیں کہ سب مل کر جب سنیت کی حفاظت نہیں کر پاتے یا یہ کہ اپنی کمزوری دکھاتے ہیں، اگر کل کوئی تمہارے گھر پر قبضہ کرنے کے لیے آ جائے تو خالی کر کے نکل جاؤ گے یا مقابلہ کرو گے؟ ارے بولیے، گھر کے اوپر آئے گا۔ اچھا، اب جب تمہارے مکان پر کوئی قبضہ کرنے آئے گا نا تو جمبو سر کا ہر سنی ساتھ دینے نہیں آئے گا، تم کو ہی مقابلہ کرنا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تمہاری پرسنل لڑائی ہے، تم کو ہی مقابلہ کرنا ہے۔ ارے حد تو یہ دیکھا یہ گیا کہ اگر ایک لڑکا مر بھی جائے نا تو کیس چلے گا لڑکے کے جان جانے کی خوف سے، یا جان چلی گئی چلو مکان چھوڑ کر جھونپڑے میں چلے جائے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ ایک لڑکا اگر مر بھی جائے تب بھی یہ کہ مقابلہ کر کے مکان کی حفاظت کی کوشش کی جاتی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ علماء جب آپ کو یہ کہتے ہیں کہ دیوبندیت اور غیر مقلدیت کا مقابلہ کرو، اپنے دین کو بچاؤ، اس وقت تمہاری ہمت نہیں، اس وقت مقابلے کی طاقت نہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے مکان کے وقت میں وہ طاقت آئی کہاں سے؟ کبھی سوچا؟ مکان کے وقت میں، کاروبار کے وقت میں وہ طاقت آئی کہاں سے؟ ہزار مل کر مقابلہ نہیں کر سکتے، اور تنے تنہا مقابلہ کیا تو وہ مقابلے کے وقت بازوؤں میں طاقت آئی کہاں سے؟ تو یہ ماننا پڑے گا مکان کی اہمیت دل کے اندر پیدا ہو گئی نا، تو اس اہمیت نے تم کو قربانی دینے کے لیے تیار کر دیا۔ دکان کی اہمیت پیدا ہو گئی تو اس مال نے قربانی دینے کے لیے تیار کر دیا۔ کاش کہ ہر سنی ایسا ہو جائے کہ مکان کی اہمیت بعد میں جانے، عشق مصطفیٰ کی اہمیت پہلے سمجھ لے۔ کاش کہ ہر سنی ایسا ہو جائے کہ کاروبار کی اہمیت بعد میں جانے، عشق رسول کی اہمیت پہلے جانے۔ ارے ہر سنی کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ مکان کو چھوڑ کر جھونپڑے میں رہ سکتا ہے، وہ جھونپڑے کو چھوڑ کر کھلے آسمان کے نیچے سانس تو لے سکتا ہے،
لیکن ہر سنی کو ایسا بننا چاہیے کہ عشق مصطفیٰ کے بغیر زندگی کی ایک سانس بھی نہیں لے سکتا ہے. ہر سنی کو ایسا بننا چاہیے کہ اللہ اور رسول کی محبت کے بغیر وہ زندگی گزار ہی نہیں سکتا ہے. جب تمہارا یہ مزاج بن جائے گا تو اللہ تمہارے بازوؤں میں طاقتیں بھی عطا فرمائے گا، اور دین کے لیے جتنے بھی زخم کھاؤ گے، جتنی بھی گالیاں کھاؤ گے، جتنی بھی پریشانیوں کو برداشت کرو گے، تو وہ دنیا کا زخم ہوتا ہے جو آدمی کو ذلیل کرتا ہے، اور عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر جو زخم ہوتا ہے وہ جنت سے قریب کرتا ہے. عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر جو تکلیف ہوتی ہے وہ اللہ و رسول کی بارگاہ سے قریب کرتی ہے. لہذا دوستو، اپنی زندگی کا مقصد یہ بنائیں کہ بیان تو سنتے رہتے ہیں، احکام تو سنتے رہتے ہیں، لیکن کامیابی اس میں ہے کہ اس بات کا عہد کر کے یہاں سے جائیں کہ ہمارا گھر میں داخلہ بعد میں ہوگا، بد مذہبوں کا بائیکاٹ پہلے ہوگا. اس نیت کے ساتھ جائے کہ اب کی آنے والی جو صبح ہوگی بیدار ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا کھانا پینا، چائے ناشتہ، اٹھنا بیٹھنا یہ دیوبندی غیر مقلدوں کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ ہم پانی کا گھونٹ بھی پیئیں گے تو ہمارے قریب میں کوئی چہرہ ہوگا تو وہ عاشق رسول کا چہرہ ہوگا. تو یقین جانے یہ وہ عزت ہے کہ اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں میں تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا. ایسا سنی اگر بننا ہے تو کامیابی ہے، ایسا سنی اگر بننا ہے نا تو کامیابی. اور خواہشات نفسانی کی بنیاد پر کوئی کہیں کہ ہم تو اپنی مرضی سے جیسے چاہے ویسے کریں، تو سنی یہ خواہشات نفسانی سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ مصطفیٰ کریم کی تمناؤں پر اپنا سب کچھ قربان کر دے تب جا کر سنی ہوتا ہے. اپنی خواہشات کی بنیاد پر سنی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آج کے وقت میں ماحول کیا ہو گیا کہ یہ تو ہو گیا کہ بد مذہبوں کا بائیکاٹ کرنا، بد مذہبوں کا بائیکاٹ کرنا. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے محلے میں کوئی ایک آدمی اگر بد مذہب کا بائیکاٹ کرتا ہے تو بحیثیت سنی آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ مخالفت کرنی چاہیے؟ ارے بولیے، سپورٹ کرنا چاہیے. کیونکہ وہ کس کے فرمان پر عمل کر رہا ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر رہا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کی طاقت بن جائے، اس کا سپورٹ کرے، اور اس کی طاقت بنتے ہوئے اور لوگ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو، اس کے لیے کوشش کریں. لیکن اس کی جگہ پر معاذ اللہ رب العالمین حالات اور معاملات اتنے زیادہ بگڑ گئے. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے صحیح صاحب، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اگر دیوبندی کا اعلان سنی کی مسجد میں ہو سکتا ہے تو سنیوں کو الگ مسجد بنانے کی ضرورت کیوں پڑی بھائی؟ اگر غیر مقلد کا اعلان ہو سکتا ہے تو سنی کی مسجد بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اگر گستاخ رسول کے لیے معاذ اللہ مغفرت کی دعا ہو سکتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کیا گستاخ رسول کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والا سنی ہو سکتا ہے؟ صرف اس بنیاد پر کہ بنام یا رجسٹر کے اندر اس کا نام سنی مسجد کے متولی کے رجسٹر میں ہے، تو اس بات کو یاد رکھ کر چلنا کہ متولی کے رجسٹر میں نام ہونے سے جنت کا داخلہ نہیں ہے. کمیٹی کے اندر داخل ہو گئے اس کو لے کر جنت کا داخلہ نہیں ہے. ارے حقیقت یہ ہے کہ ہماری سنی مسجدیں یہ عاشقوں کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے اور غداروں کا بائیکاٹ کرنے کے لیے ہے. ہمارے مسجد سے جو آواز بلند ہوتی ہے اس آواز سے لوگوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے. اور اگر یہ نہ ہو پائے تو آپ مجھے بتائیں مسلک اعلی حضرت کا نام آپ نے لکھا کیوں؟ دھوکہ دینے کے لیے، مکاری کرنے کے لیے نام لکھا گیا ہے. امام اہل سنت کے نام کا سہارا کیوں لیا جاتا ہے؟ ارے امام اہل سنت کا جو غلام ہوتا ہے وہ بد مذہبوں سے گال بیل نہیں کرتا ہے، بلکہ امام احمد رضا کا جو غلام ہوتا ہے وہ تو تعلقات کیا ہوتے ہیں، وہ تو یہ کہتا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، اعلی حضرت اعلی حضرت، زندہ باد، سبحان اللہ.
تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. اس لیے گستاخ رسول کے لیے جب جنت کا دروازہ بند کر دیا گیا کہ نہیں بھائی؟ ارے بولیے، کون کون مانتا ہے؟ سب مانتے ہیں نا. جب گستاخ رسول کے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیا گیا، جب گستاخ رسول کو ہمیشہ دوزخ ہی میں رہنا ہے، تو اب تیری مسجد سے کہے کہ نہیں آؤ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دو، تو کیا تیرے کہنے سے جنت کا دروازہ کھل جائے گا؟ ارے بے وقوف، یہ ایسا اعلان یا ایسی جرأت یا ہمت ہے کہ اس کے لیے تو دروازہ کھلنے والا ہے ہی نہیں. یہ تو ایسا کام کر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تیرے لیے بھی جنت کا دروازہ بند ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے لیے بھی جنت کا دروازہ بند ہو جائے. ارے حقیقت میں محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہم تک آ جائے نا، تو اگر باپ کو بھی جدا کرنے کے لیے کہا گیا تو باپ کو جدا کر دے، یہی عشق رسول کا تقاضا ہوتا ہے. جس سے دور ہونے کے لیے کہا گیا اس سے دور ہو جائے، یہی حضور کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ آج کے وقت میں صرف معاذ اللہ محلے کی بنیاد پر بعض ایسے نمونے جو دیوبندی کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، محلے کے نام پر مسجد میں دعویٰ کرنے کے لیے آتے ہیں. کیا دیوبندی کی مسجد میں تیری سنی جاتی ہے؟ کیا وہابی کی مسجد میں محلے کی بنیاد پر تمہاری سنی جاتی ہے؟ ارے مسجدیں یہ محلے کے نام پر نہیں بنی ہے، عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر بنی ہے. مسجدوں کا قیام یہ کسی برادری کے نام پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ مسجدوں کا قیام جو ہوا ہے وہ ہمارے آبا و اجداد نے لوگوں کے دین، ایمان، عقیدے کی حفاظت کے لیے قیام کیا ہے. لیکن آج کے وقت میں یہ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ایک ایسا آدمی جو دیوبندی کی نورانی مسجد میں جا کر نماز پڑھ کے آئے گا اور عشاء کے بعد سنی کی مسجد کے اندر اگر اہل سنت و جماعت کے لوگوں کی میٹنگ بیٹھی ہے تو اس میں دخل دینے کے لیے بھی آئے گا. کوئی مائی کلال ایسا نہیں جو اس کو یہ کہہ دے کہ تیرا یہاں پر حق تو اسی وقت ختم ہو گیا جب دیوبندی کے پیچھے تو کھڑا ہو گیا تھا. کوئی مائی کلال ایسا نہیں جو یہ کہہ دے کہ اس جگہ پر تو حق اسی کا ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے. لہذا دوستو اپنی خواہشات کو چھوڑیں اور اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ اگر دین بچے گا تو دین کے بچنے کے بعد سب نعمتیں کام آنے والی ہے، اور اگر دین نہیں بچا تو کچھ بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے. لہذا دیوبندی وہابی کی نماز جنازہ اس سے پرہیز کرنا ہے. اور جو آ جائے یا جو یہ کہے کہ نہیں یہاں پر تو اعلان کرنا ہی پڑے گا، تو بھائی تجھے دیوبندی سے اتنی محبت ہے تو ہم کو کیوں پریشر کرتا ہے؟ ارے وہ غیر مقلد ان کے غیر مقلد کا اعلان وہاں نہیں کرتا، غیر مقلد ان کے غیر مقلد کا اعلان وہاں پر نہیں کرتا ہے. اور معاذ اللہ ہماری مسجد میں اعلان کے لیے آ جاتا ہے. جمبو سر سے زیادہ غیر مقلدوں کی گستاخیوں کو کون جانتا ہے؟ غیر مقلد کی گستاخیاں کیا ہے میں نے جمبو سر آ کر جانا ہے. یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد بھی اس کے اعلان کا جذبہ پیدا ہو جانا، یہ اپنے ایمان کو داؤ پر لگانا ہے، اپنے عقیدے کو داؤ پر لگانا ہے. اور حقیقت کہہ رہا ہوں، اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ جو بھی ایسے ہو، چاہے کمیٹی کے نام پر ہو، چاہے متولی کے نام پر ہو، چاہے سیٹھ کے نام پر ہو، چاہے یہ کہ طاقتور کے نام پر ہو، جو بھی یہ مجاز رکھنے والا ہے وہ تیرا متولی بھی نہیں ہو سکتا ہے، تیری کمیٹی کا ذمہ دار بھی نہیں ہو سکتا ہے. ارے حقیقت یہ ہے کہ وہ کتنے بھی بڑے عہدے پر ہو، ایسے تو وہ ہوتے ہیں جن کو جوتیوں کی نوک پر رکھا جاتا ہے، ایسے تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے متولی کا عہدہ یہ صلح کلیت کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا ہے، متولی کا عہدہ یہ صلح کلیت یا مال کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ مسجد میں عہدہ دیا جاتا ہے تو جھونپڑے میں رہنے والا ہے اگر عاشق رسول ہے تو اس کو دیا جاتا ہے. مسجد کا عہدہ اسے دیا جاتا ہے جو اپنے دین، ایمان، عقیدے
عقیدے کی فکر کرنے والا ہے اور جو اس مزاج سے مسجد کی خدمت کرنا چاہے کہ یہاں پر جو بھی آئے کچھ رہے یا نہ رہے آنے والوں کا دین سلامت رہے، کچھ رہے یا نہ رہے آنے والوں کا ایمان سلامت رہے، اگر اس مزاج کے تحت اگر کوئی جاتا ہے تو یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ ورنہ دوستو یاد رکھ کر چلو، چند غیر مقلدوں کو خوش کرنے کے لیے، چند دیوبندیوں کو خوش کرنے کے لیے اگر اعلان کے لیے پریشر کیا گیا، نماز جنازہ کے لیے پریشر کیا گیا، قرآن خوانی کے لیے پریشر کیا گیا، تو یاد رکھنا میدان محشر میں یہ تم کو بچانے کے لیے آنے والے نہیں ہے۔ میدان محشر میں طاقت بنے گی تو ایمان کی بنیاد پر ہوگی۔ میدان محشر میں تعلق اگر کام آئے گا تو ایمان کی بنیاد پر آئے گا، اور صرف اس بنیاد پر کہ کوئی کہتا ہے میرا بہنوئی مر گیا ہے غیر مقلد تھا تو بہن ناراض ہو جائے گی، کوئی یہ کہتا ہے پھوپھی تھی تو پھوپھا ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں نا، ان کے لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں میری باتوں پر غور کرنا، سوچنا اس بات پر کہ آج جن رشتہ داروں کی بنیاد پر آپ معاذ اللہ ایمان عقیدہ جو لوگ داو پر لگاتے ہیں، وہ کم سے کم اتنا سوچیں اور اس بات کے اوپر غور کریں کہ آج اگر کسی رشتہ دار کو ہم نے راضی کر لیا، یعنی بد مذہب کو اگر راضی کر لیا، مثال کے طور پر ایک بد مذہب کو راضی کر لیا اور اس کو دسترخوان پر بٹھایا، ابھی وہ کھانا بھی نہ کھا پایا تھا اور انتقال ہو گیا، تو آپ مجھے بتائیں قبر میں جب اتارا جائے گا تو وہ پیٹ بھر کے کھانے والا بچانے آئے گا؟ ارے بولیے، وہ آئے گا بچانے؟ جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ بچانے آئیں گے، قبر میں اکیلا چھوڑ کر آ جائیں گے نا، اور یہ سب رشتہ دار جب چھوڑ کر آئیں گے تو قبر میں بچانے کون آئیں گے؟ وہ ہمارے آقا آئیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ قبر میں بچانے کے لیے ہمارے آقا۔ تو کس کو راضی کرنے کے لیے کس کو ناراض کرتے ہو؟ اتنا بھی نہیں سوچا؟ دنیا کے رشتہ دار کو یعنی ہمارے آقا نے ہم کو بتایا باپ کیا ہوتا ہے، بھائی کیا ہوتا ہے، رشتہ دار کیا ہوتے ہیں، مسلمان کے حقوق کیا ہے، جانور کے حقوق کیا ہے۔ تو قبر میں جاؤ گے تو وہاں پر بھی ہمارے آقا تشریف لائیں گے۔ پھر میدان محشر میں جب اٹھو گے تو میدان محشر میں ان لوگوں کو جو راضی کر لیا تو کیا کھینچ کر زبردستی جنت میں لے جائیں گے؟ ارے میدان محشر میں پیاس بھی لگے گی تو جام کوثر دینے والی ذات وہ بھی ہمارے آقا کی ہے۔ جب پل صراط سے گزرتے ہوں گے نا تو یہ جن رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے گال میل کیا، اس میں سے ایک بھی آ کر بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز پل سے گزارنے والا نہیں ہے۔ اس جگہ پر بھی رب سلیم کی صدائیں اگر کوئی بلند کرنے والی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ اور دوستو جب در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے اور کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا تو ایسے وقت میں اگر کوئی انا لہا کہہ کر اپنے دامن میں پناہ دینے والی ذات ہے تو وہ بھی ہمارے نبی کی ذات ہے۔ اور اسی کو امام احمد رضا کہتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اور جب سرکار کو یاد کرنا عادت بن جائے، یعنی مجھے کسی کے سامنے مسکرانا اس وقت ہے جب مسکرانے سے میرے نبی راضی ہو جائے، مجھے کھانا اس وقت کھلانا ہے جب میرے آقا راضی ہو جائے، مجھے بائیکاٹ اس وقت کرنا ہے جب میرے آقا راضی ہو جائے، مجھے گلے اس لیے لگانا ہے کہ امام الانبیاء راضی ہو جائے۔ اگر یہ مزاج بن جائے تو اسی مزاج کی تعلیم حضور تاج الشریعہ نے دی کہ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ اس لیے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس لیے دیوبندی وہابی کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی صلی اللہ تعالی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور عقیدے کی حفاظت کے ساتھ، یعنی عقیدہ یہ ہماری بنیاد ہے۔ کیا ہے؟ عقیدہ ہماری بنیاد ہے، اور عقیدے کی حفاظت کے ساتھ پھر فرائض کی حفاظت کرنا، عمل صالح کرنا، یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ عمل کو چھوڑ دیا جائے، بالخصوص کہ آج کے دور میں لوگوں کا جو یہ مزاج دیکھا جاتا ہے، یا بہت سے لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اگر کوئی چمک جاتا ہے، سوشل میڈیا پر اگر کوئی چمک گیا، تحفظ ناموں سے رسالت کی بات کر رہا ہے، اس کے بعد اس کے جرائم بھی ہوتے ہیں نا، تو معاذ اللہ لوگ اسے نظر پھیر لیتے ہیں اور سوچ یہ بن جاتی ہے کہ نہیں یہ تو اچھا کام کر رہا ہے،
اب اس کی خرابیوں کا رد نہیں ہونا چاہیے. دوستو اس بات کو یاد رکھ کر چلو کہ دنیا میں جو کامیابیاں مسلمانوں کو ملی ہے نا، وہ صرف سوشل میڈیا کی بھیڑ کے ذریعے نہیں ہے، بلکہ آپ ماضی کی قیادتوں کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ماضی کی قیادتیں وہ رہی کہ جہاد کے اندر ہوتے تھے تب بھی نمازوں کی پابندی ہوتی تھی. جہاد کے اندر رہتے تھے صحابہ کرام، یہ حالت جہاد میں رہتے تھے اور حالت جہاد میں جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کیا جاتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کیا جاتا تھا. لیکن آج اصل میں معاملہ یہ ہے کہ عمل کی اگر بات آ جائے، سوشل میڈیا پر اگر ٹھنگا دکھانا ہے 1000 تیار ہو جاتے ہیں، بھیڑ جمع کرنی ہے جھنڈے اٹھانے ہزاروں تیار ہو جاتے ہیں. لیکن عمل کی اگر بات آئے تو عمل کے میدان میں کوسوں دور نظر آتے ہیں. آپ نے کبھی اس بات کے بارے میں سوچا، آپ نے کبھی اس بات کے اوپر غور کیا کہ ہماری پوری زندگی اور ہماری پوری زندگی کی جو محبتیں ہیں نا، تو ہم کو تو ایسا نظر آتا ہے کہ ہماری محبتوں کی ابتدا یہ بھی دنیا کے لیے ہے، ہماری محبتوں کا اختتام یہ بھی دنیا کے لیے ہے. ارے بلکہ حد تو یہ ہے کہ آج دین سے ہم اتنے زیادہ دور ہو گئے کہ آج اگر میرا بچہ 2000 روپے کا نقصان اگر کر دیتا ہے، اس نقصان کے اوپر ماں کی طرف سے بھی سختی ہوگی، باپ کی طرف سے بھی سختی ہوگی. ایک بچے نے اگر مکان کے اندر کھڑکی کا نقصان کر دیا، اس نقصان کے اوپر جو غصہ ہوا کرتا ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ وہ ناراضگی کا اظہار تمہاری اولاد فجر میں سوئی رہتی ہے تب ہوتا ہے؟ وہ ناراضگی کا اظہار ظہر کی نماز کو جانے کی بنیاد پر ہوتا ہے؟ وہ ناراضگی کا اظہار عصر و مغرب و عشاء کو جانے کی بنیاد پر ہوتا ہے؟ ارے دوستو، ایک کھڑکی اگر ٹوٹ جاتی ہے تو کھڑکی کا ٹوٹ جانا یہ آخرت میں تباہی کا ذریعہ نہیں ہے. 2000 کا اگر نقصان ہو جاتا ہے تو 2000 اگر چلے گئے، ہو سکتا ہے دوپہر میں کما کر آ جائے، اور کما کر نہ بھی آیا اور اسی حال میں مر گیا تو بادشاہ کا کفن بھی وہی ہوگا جو تیرا کفن ہونے والا ہے. لیکن ذرا یہ سوچ کہ وہ اولاد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے عطا فرمائی ہے، اگر وہ نماز کو جان بوجھ کر ایک وقت کی چھوڑ دیتی ہے تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا کتب اسمہ علی باب النار، کہ جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، دوزخ کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اب آج کے وقت میں دونوں طرف سے دیکھا جائے، یعنی علماء اہل سنت عقیدے کی بات کرے تو کہتے کہ مولانا نماز کے بارے میں نہیں بولتے، تو کیا سنی امام مسجد میں لکڑی لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی نماز کے لیے مت آنا؟ یہ ہر سنی کی ذمہ داری ہے، اور ہر سنی جانتا ہے کہ 5 وقت کی نماز کا ادا کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، مسلمانوں پر لازم ہے. مسجد کے دروازے نماز پڑھنے والوں کے لیے کھلے ہیں، لیکن آپ اگر مسجدوں کو ویران کرو گے تو کیسے کام چلے گا؟ لہذا دوستو، نماز پنجگانہ کی حفاظت کریں اور حقیقت جانیں کہ آج جو بزدلی کا ماحول ہے، آج جو ڈر اور خوف کا ماحول ہے، اگر اپنے دل کے اندر ہمت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمت کا سر چشمہ یہ کمال ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے. ہمت کا سر چشمہ یہ عمل صالح کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ جب آدمی نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل کی بنیاد پر موت سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب موت سے محبت پیدا ہو جائے تو موت سے محبت کرنے والا بزدل نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمیشہ طاقتور ہی ہوا کرتا ہے. موت سے محبت کرنے والا ہمیشہ طاقتور ہی ہوا کرتا ہے. آج ہمارے لیے یہ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ نمازوں کا معاملہ اگر دیکھیں، ہزاروں بے نمازی پائے جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ وقتی طور پر ہاتھ اٹھا دینا، وقتی طور پر بھیڑ کو جمع کر لینا، یہ مجاز بنتا جا رہا ہے. دوستو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ نماز پنجگانہ کی جو حفاظت ہے نا، یعنی ایک وقت کی نماز کو اگر چھوڑ دیں تو جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ دوزخ کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور دوزخ کا سب سے کم درجے کا عذاب،
دوزخ کا سب سے کم درجے کا عذاب یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پاؤں میں پہنائی جائے گی اور جس کی گرمی کی بنیاد پر یہ دماغ ایسے کھولے گا جیسے پتیلی کے اندر کھانا ابلتا ہے، ایسے یہ دماغ کھولے گا۔ اب آپ ذرا سوچئے، اپنے اوپر رحم کریں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ سے محبت کرنے والے بن جائے، اگر ہم اپنی اولاد سے محبت کرنے والے بن جائے تو محبت کرنے والوں کا مزاج یہ ہوگا کہ وہ مال کو جمع بعد میں کرے گا، سب سے پہلے نمازوں کی حفاظت کرے گا۔ کیوں کہ اگر تو اپنی جان سے محبت کرتا ہے تو کم سے کم اتنا تو سوچ کہ جب سب سے کم درجے کا عذاب اتنا سخت ہے تو بار بار نمازوں کو چھوڑ دینا اس کا عذاب کیا ہوگا۔ اور پھر یہ کہ ہمارا جسم تو اتنا زیادہ کمزور ہے کہ حرام دیکھنے میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، حالانکہ ہماری آنکھ اتنی کمزور کہ ایک تنکا آنکھ کے اندر چلا جائے تو تنکے کو ہماری آنکھ برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ ہمارا جسم اتنا کمزور کہ اگر بخار پیدا ہو جائے تو بخار کی گرمی کو ہمارا جسم برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ ہمارا جسم اتنا کمزور ہے کہ اگر ٹھنڈک پیدا ہو جائے تو ٹھنڈی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو ذرا سوچو اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گا۔ اس لیے سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اپنے عقیدے کو بچائے، تسلف فی الدین اختیار کرے، اور تسلف فی الدین اختیار کرتے ہوئے تمام فرائض کی حفاظت کرے، کیونکہ اگر فرائض کی حفاظت نہیں کرتے ہیں تو فرائض کی حفاظت نہ کرنا یہ دنیا آخرت دونوں جہاں میں تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ نماز یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عطا کردہ اتنا بڑا تحفہ ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایسا عظیم تحفہ عنایت کیا گیا کہ یہ تحفہ ہم کو دیا جاتا ہے، اور تحفہ دینے کے ساتھ ہم کو یہ بھی بتایا جاتا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ یہ تحفہ دیا گیا، اور تحفے کے ساتھ اس نماز میں سجدہ بھی دیا جاتا ہے، اور سجدہ وہ حالت ہے کہ جس حالت میں بندہ رب سے سب سے زیادہ قریب ہوا کرتا ہے۔ نماز کا تحفہ دیا گیا، اور تحفے کے ساتھ ہم کو یہ بھی بتایا گیا من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہان و نجات یوم القیامہ، کہ جو نماز پنجگانہ کی حفاظت کرتا ہے کل میدان محشر میں یہ 5 وقت کی نماز اس کے لیے نور بنا دی جائے گی، برہان بنا دی جائے گی، نجات کا ذریعہ بنا دیا جائے گا۔ اب آپ سوچے کہ ایک مسلمان اگر روزانہ 2.5 گھنٹے اپنی زندگی سے نکالتا ہے اور نمازوں کی حفاظت کرتا ہے تو یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے دوستو کہ جس انعام کے بارے میں قرآن میں اعلان کیا گیا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہے۔ کس چیز کے وارث ہے؟ ارے دنیا کی وراثت جو ہوتی ہے نا، اس میں تو ایک طاقتور باپ کے مرنے کے بعد بہنوں کا حصہ لے لیتا ہے۔ ایک طاقتور جو ہوتا ہے وہ بہنوں کو فسلا کر جہیز کا کچھ سامان دے کر دستخط لے کر قبضہ کر لیتا ہے، لیکن یہ کہ اگر نماز پنجگانہ کی حفاظت کرنے والے بن گئے، دل میں عشق مصطفیٰ سلامت ہے، عقیدے پر مضبوطی سے قائم ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی وراثت میں جنت الفردوس عطا فرمائے گا، اور جنت الفردوس عطا کی جائے گی، اور اس طور پر عطا فرمائے گا ہم فیہا خالدون، کہ جس میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اب آپ سوچے کہ آپ دنیا میں یعنی 60 سال کی محنت کے بعد ایک مکان نہیں بنا سکتے ہیں، ایک محل نہیں بنا سکتے ہیں، 10 گھنٹہ محنت کرتے ہیں، یعنی 25 کروڑ اگر جمع بھی کر لیا نا، آپ اس کو پوچھے دل مطمئن ہو گیا؟ وہ کہتا ہے دل مطمئن نہیں ہوا ہے، بلکہ اتنے کروڑ کا مکان بنایا ہے اور مال جمع کرنا ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کریں کہ اگر ایک بندہ مومن تسلف فی الدین کے ساتھ اگر 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرنے والا بن جائے
تو دنیا کے کام میں 9 گھنٹے دیتا ہے، دنیا کے کام میں 10 گھنٹے دیتا ہے، اس کے بعد بھی تمنا کا مکان نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان اپنی زندگی سے روزانہ 2.5 گھنٹے کو رب کی عبادت کے لیے نکال لے، عقیدے پر مضبوطی سے قائم ہو جائے، تو یہ روزانہ کے 2.5 گھنٹے نکالنا اور اسی میں اپنی زندگی کو گزارنا، یہ ایسا محل ملتا ہے کہ اللہ اس کے بدلے جنت الفردوس وراثت میں عطا فرماتا ہے۔ اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی وراثت میں جنت الفردوس عطا فرماتا ہے۔ لہذا نماز پنجگانہ کی حفاظت بھی کرنی ہے نا، نماز پنجگانہ کی حفاظت کرنی ہے، اور دوستو اپنے اندر برائیوں کے مقابلے کا جذبہ پیدا کرے۔ اور بخدا کہتا ہوں اور حقیقت یہی ہے، یہ نہ سوچیں کہ سنی دیوبندی اختلاف کا جب معاملہ آتا ہے نا، تو یہ نہ سوچیں کہ یہ مولانا اکیلے ہیں، ہم کو کیوں بولنا، یہ رضا کمیٹی یہ اکیلی ہے، ہم کو کیوں بولنا۔ ارے دوستو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمہارے نسلوں کے عشق مصطفیٰ کی حفاظت کی کوشش کرنے والے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ کھڑے رہ کر اگر زخم بھی کھاؤ گے تو نجات کا ذریعہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے رہ کر اگر ذلت کو برداشت کیے تو یہ دنیا کی ذلت تمہارے لیے آخرت میں عزت کا تاج ہے۔ کیوں کہ مکان کے لیے ان کی لڑائی نہیں ہے، دکان کے لیے ان کا اختلاف نہیں ہے، برادری کے لیے ان کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ ان کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ یہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ رہے یا نہ رہے ہماری نسلوں کے دل میں عشق مصطفیٰ سلامت رہے۔ یہ اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کی سنیت برقرار رہے، ورنہ اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ کوئی آدمی اگر گستاخ رسول کو اللہ کی رحمت میں جانے کی دعا کرتا ہے، یا یہ کہ کوئی آدمی اگر گستاخ رسول کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے تو تنہائی میں مغفرت کی دعا کی تھی، لوگ تو مجھے سنی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا، لوگوں کے سمجھنے سے جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ مفتی اگر فتویٰ نہ بھی لگائے لیکن کفر کرے گا تو عند اللہ تو کافر ہی ہوگا۔ اگر گستاخ رسول کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی تو اندھیرے میں کریں، اس کو جائز سمجھے، تب بھی یہ کفر ہی مانا جائے گا۔ اور سنی لا علمی کی بنیاد پر اگر اس کی نماز جنازہ پڑھ لے، ایک نہیں بلکہ لاکھوں لوگ بھی گستاخ رسول کے لیے بخشش کی دعا کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھ لینا، تو نماز جنازہ پڑھنے سے جنت کا دروازہ کھلنے والا نہیں ہے۔ لہذا یہ سنیت کا جو معاملہ ہے وہ دین کا معاملہ ہے، سنیت کا جو معاملہ ہے ایمان عقیدے کا معاملہ ہے، اور ہر سنی اپنی جگہ پر یہ سوچے، ہر سنی اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ اگر یہ مجاز نہ دیا گیا اور یہی ماحول رہا تو کل تم مر جاؤ گے نا، تو تمہارا مکان بچوں کے لیے ہوگا جس میں وہ رہیں گے، تمہارا بینک بیلنس ہوگا جس سے وہ گوشت خرید کر کھائیں گے، تمہارا مال ہوگا جس کے ذریعے وہ کاروبار کو ترقی دیں گے۔ لیکن یہ کہ تم نے اگر یہ نہ بتایا کہ گستاخ رسول کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو یاد رکھنا وہ محل جنت میں لے کر نہیں جائے گا، وہ کاروبار کی بڑھوتری وہ جنت میں لے کر نہیں جائے گی، وہ دنیا جنت میں لے کر نہیں جائے گی۔ اس لیے ہر سنی اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کر کے اٹھے، کسی بھی علاقے میں کہیں پر بھی سنیت کی جب بات ہوگی تو سنیت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونا یہ ہر سنی کی ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہر سنی کی ذمہ داری۔ اور اگر اس پر بھی کھڑے نہیں ہو پائے، یعنی کل اٹھ کر دیوبندی کہے گا دیکھو ہے نا، برادری کو لڑانے کی کوشش کر کے گئے، رشتہ دار کو لڑانے کی کوشش کر کے گئے، یہ مولانا تو ہم کو لڑانا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ کہنا کہ یہ لڑانے کی بنیاد تو تمہارے ابا اشرف علی نے رکھی تھی، ہاں یہ لڑانے کی بنیاد یہ تمہارے دادا رشید احمد نے رکھی تھی، انہوں نے گستاخیاں کی تب تو پیدا ہوئے، انہوں نے گستاخیاں کی تب تو بائیکاٹ کرنا پڑا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ مل جاؤ
تو ان تمہارے اباؤں کو کافر مانو اور ان کو جو کافر نہ مانے ان کو بھی کافر مانو، تو ہم کو تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا اختلاف دین کی بنیاد پر ہے، ہمارا اختلاف اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے خاطر ہے۔ لہذا دوستو مختصر میں ایک جملہ یاد رکھ کر چلیں کہ دیوبندی غیر مقلد سے ہمارا کچھ بھی ہو ہی نہیں سکتا، چاہے ان سے تعلق رکھنا ہو وہ بھی حرام ہے، دعوت دینی ہو وہ بھی حرام ہے، کھلانا ہے وہ بھی حرام ہے، اس کے علاوہ معاملہ نماز جنازہ وہ بھی ناجائز و حرام، ان کا اعلان وہ بھی ناجائز و حرام، ان کے ساتھ کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب یہ کہ اگر کوئی مسجد والا مجبوری بناتا ہے کہ نہیں گرمی سنی کے مال سے اگر طاقت ہے تو لگاؤ نا، یعنی ایسی ٹھنڈک تم کو چاہیے کہ دیوبندی لاڑی کے گلے والا اے سی لگا دے گا اور اس کے بدلے کیا ہوگا، بولے کہ مولانا اب دیوبندی کا رد نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بولے کہ اے سی دیوبندی کا لگا ہے، فلاں چیز دیوبندی کی لگی ہے، ٹائلز اتنے فیٹ جو ہے نا وہ بہت مہنگی ہے، وہ غیر مقلدوں کے مدد سے لگی ہے۔ تو مجھے بتائیے مسجد کی فضیلت ٹائلز کی بنیاد پر ہے، کیا مسجد کی فضیلت اے سی کی بنیاد پر ہے؟ ارے دوستو اس ٹھنڈک کو کیا کرو گے، اس ٹھنڈک کو کیا کرو گے؟ یہاں دنیا کی ٹھنڈک مل جائے گی، لیکن اگر رد بن ہو گیا، عقیدے کی حفاظت نہ رہی تو قبر کی گرمی سے کون بچائے گا، میدان محشر کی ذلت سے کون بچائے گا؟ اس لیے ہم اس بات کو یاد رکھ کر چلے، ہم سنی ہیں، دیوبندی وہابی کا احسان نہ لیں، اور مسجد کی فضیلتیں شاندار منارے سے، شاندار محراب سے اور بہت مہنگے پتھر سے نہیں ہے۔ مسجد کی فضیلت یہ ہے کہ بنیاد رکھنے والا عاشق مصطفیٰ ہونا چاہیے، مسجد کی فضیلت یہ ہے کہ مسجد بنانے والا عاشق مصطفیٰ ہونا چاہیے، اور ایسی ہو یا نہ ہو مسجد بنانے کا مالے کا مجاز یہ ہونا چاہیے کہ جو دیوبندی کے سامنے دامن نہ پھیلائے بلکہ یہ کہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اس مجاز سے مسجد بھی بنائے، دین کا کام کرے، سنیت کا کام کرے، اور سنیت کے نام پر جمع ہو، اور یاد رکھ کر چلے میدان محشر میں برادریوں کی بنیاد پر نہیں پہچانے جاؤ گے۔ برادری کوئی بھی ہو، علاقہ کوئی بھی ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، ہمارے دل کا کانٹیکٹ اس دل والے سے ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے، جس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رضائن کمیٹی کو مزید تقویت عطا فرمائے، دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔